میرا عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی ہے کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم پر نفسانی خواہشات کا پردہ ڈال دیا گیا. جہنم پر نفسانی خواہشات کا پردہ ڈال دیا گیا اور جنت پر ان اعمال کا پردہ ڈال دیا گیا جن کو انسان کا نفس گرا اور مشکل محسوس کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو انسان کے لیے امتحان اور آزمائش کا گھر بنایا ہے، اور اس آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی عقل اور سمجھ استعمال کر کے، ہمت استعمال کر کے اس آزمائش میں کامیابی حاصل کرے. اگر دوزخ کو آنکھوں کے سامنے رکھ دیا جاتا، اگر دوزخ آنکھوں کے سامنے رکھ دی جاتی، یہ دوزخ ہے جس میں تمہیں آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور دوزخ کے عذاب کا انسان کو مشاہدہ کرا دیا جاتا، دکھا دیا جاتا، اور دوسری طرف جنت بھی آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی اور جنت کی نعمتیں انسان کو نظر آ رہی ہوتی، اور جنت کے پرکیف مناظر کو انسان کے لیے دکھا دیا جاتا، اور پھر کہا جاتا انسان سے کہ ان دونوں راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کر لو، تو پھر کوئی امتحان نہیں ہوتا. امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بھی پیدا فرمائی ہے اور جنت بھی پیدا فرمائی ہے، لیکن جہنم پر نفسانی خواہشات کا پردہ ڈال دیا گیا ہے. یعنی نفسانی خواہشات انسان کو اس طرف لے جانا چاہتی ہے. مثلا دل چاہتا ہے کہ فلاں گناہ کر لو، حالانکہ وہ گناہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے. مثلا دل چاہ رہا ہے کہ نماز میں سستی کرو، نماز میں لاپرواہی برتو، رمضان کے روزے رکھنے میں سستی کرو، نیک اعمال کے اندر رہ کر زندگی گزارنے میں کیا ہے، سستی کرو. یعنی اگر انسان کا نفس انسان کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے تو وہ یہ سمجھو کہ وہ انسان کی جو وہ خواہشات ہے وہ انسان کو کیا ہے، دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے. اور جنت پر ان اعمال کا پردہ ڈال دیا گیا ہے جن کو انسان کا نفس گرا اور مشکل محسوس سمجھتا ہے. مثلا صبح فجر کی نماز کے لیے جلدی اٹھو اور نیند قربان کرو، اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤ، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نیکی کی زندگی گزارو. تو یہ وہ اعمال ہیں جن کو انسان کا نفس گرا اور مشکل محسوس سمجھتا ہے، لیکن انہی اعمال کا پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت پر ڈال دیا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ انسان جنتی یا دوزخی اسی دنیا کے اندر بنتا ہے. اگر انسان گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، گناہوں کے راستے کی طرف چل رہا ہے، تو وہ انسان کیا ہے، دوزخ کے راستے کی طرف جا رہا ہے. اور اگر انسان نیکی کی زندگی گزار رہا ہے اور تقویٰ کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ انسان کیا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے. بہرحال جتنی چیزیں شہوات نفس ہے، یعنی نفسانی خواہشات کے مطابق ہے، اگر انسان ان کی اس طرح اتباع کرتے ہوئے چل پڑے کہ جو اس کے جی آئے وہ اس کو کر گزرے، اور جس کے لیے دل چاہے وہ اس کو بھی کر لے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، تو یہ راستہ کیا انسان کو دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے.
مثلا انسان کا دل کھیل تماشوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، ایسے کھیل تماشوں کی طرف مائل ہو رہا ہے جو انسان کے نفس کی خواہشات کو تسکین دے، جو انسان کے نفس کی خواہشات کو سکون دے، اس کو تسلی دے۔ پہلے کھیل تماشوں کے لیے ان کی خاص جگہوں پر جانا ہوتا تھا اور باقاعدہ ان کے لیے پہلے سے جگہ مقرر ہوا کرتی تھی اور ان کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑتا تھا۔ اب تو یہ کھیل تماشے ہر گھر کے اندر پہنچ گئے ہیں، ہر جگہ پر یہ کھیل تماشے پہنچ گئے ہیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن کی شکل میں ہو، چاہے وہ میچ دیکھنے کی شکل میں ہو، چاہے سٹہ کھیلنے کی شکل میں ہو، کوئی بھی ایسے کھیل تماشا ہو تو وہ انسان کو کیا ہے، دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے اور انہی اعمال کا پردہ جہنم پر ڈال دیا گیا ہے۔ اور آج کا انسان پیسہ خرچ کر کے جہنم خرید رہا ہے کہ اپنے گاڑھے پسینے کی خون کمائی خرچ کر کے دوزخ کے انگارے اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنے بیوی بچوں کو لا رہا ہے۔ اگر یہ پردہ اٹھ جائے اور نگاہ حقیقت شناس پیدا ہو جائے، یعنی نگاہ حقیقت کو جان جائے، اصلیت کو جان جائے کہ اس کا کتنے بڑا نقصان ہے، تو اس وقت انسان کو معلوم ہوگا کہ جو میں کچھ کر رہا ہوں یہ مجھے کیا ہے، دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی ایسی آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوئیں گے۔ اور دوسری طرف جنت پر ان اعمال کا پردہ ڈال دیا گیا ہے جن کو انسان کا نفس گرا اور مشکل محسوس سمجھتا ہے۔ مثلا انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ عبادت و طاعت کی طرف چلے، نیکی کے راستے کی طرف چلے، لیکن یہی راستہ کیا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو شہوات کے راستے سے بچا لے، اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے سے بچا لے اور ان اعمال کی طرف چل پڑے جن اعمال کا پردہ جنت پر پڑا ہوا ہے، تو وہ انسان انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تم کبھی بھی نفسانی خواہشات کے دھوکے میں نہ پڑو، اس لیے کہ ان خواہشات نفس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے میری ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ میری ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ بڑا سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا سربراہ حکومت، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، بڑے سے بڑا بادشاہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ صدمہ ان کو بھی پہنچتا ہے، تکلیف ان کو بھی پہنچتی ہے، غم ان کو بھی پہنچتا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ راحت کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو تکلیف پہنچتی ہی ہے۔ اب چاہو تو وہ اپنے آپ کو زبردستی تکلیف پہنچا لو، اور چاہو تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو تکلیف پہنچا لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے، لہٰذا میں اپنے آپ کو اس کام سے ہٹاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے متنبہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو خواہش دل میں پیدا ہو گئی وہ ضرور پوری ہو، اگر پوری نہ ہو تو آدمی پریشان اور غمگین ہو رہا ہے، تو یہ عادت ختم کرو، اس لیے کہ یہ عادت جہنم میں لے جانے والی ہے اور یہ راستہ جنت کی طرف جانے والا راستہ نہیں ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے جنازے کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس مردے کے ساتھ جاتی ہے۔ ان میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو قبرستان جانے کے بعد واپس آ جاتی ہے۔
ایک تو اس کے عزیز و رشتہ دار ہے، دوست و احباب ہے، جو اس کو دفنانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا کچھ مال ہے، مثلا چارپائی وغیرہ، جس پر جنازے کو لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو قبرستان جانے کے بعد واپس آ جاتی ہے، اور ایک چیز جو انسان کے ساتھ آگے تک جاتی ہے اور جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، وہ ہے اس کا عمل۔ مرنے والا کتنا ہی بڑا دولت مند ہو، کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، وہ سب کا سب یہاں دنیا کے اندر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور جب لوگ اس کو دفن کر کے واپس آتے ہیں، تو مردہ ان واپس آنے والوں کی پاؤں کی آہٹ کی آواز سنتا ہے، وہ سنائی دیتی ہے، جو در حقیقت اس مردے کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر تم دنیا کے اندر بھروسہ کیا کرتے تھے کہ یہ میرا غم گسار ہے، میرے دوست ہے، میرے احباب ہے، یہ میری مصیبت میں کام آنے والے ہیں، دیکھو وہ سب تمہیں تنہا چھوڑ کر یہاں چلے گئے، اب کوئی تمہاری مدد کو آنے والے نہیں ہے۔ اس کے بعد جو عالم شروع ہوتا ہے، اس میں نہ تو وہ عزیز و رشتہ دار کام آتے ہیں اور نہ وہ روپیہ پیسہ کام آتا ہے کہ جس کے جمع کرنے میں ساری زندگی، ساری عمر دوڑ دھوپ کی تھی، کہ صبح سے لے کر شام تک یہی فکر دل و دماغ پر سوار تھی کہ کس طرح اور پیسے بڑھا لوں، کس طرح اور دولت اکٹھی کر لوں، کس طرح اپنی دنیا کا سامان جمع کر لوں۔ لیکن جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ سارا مال و دولت یہاں دھرا رہ جاتا ہے، اور وہ عزیز و رشتہ دار، وہ محبت کرنے والے کہ جن کی چشم و آبرو کو دیکھا کرتا تھا، جن کو بڑی محبت سے دیکھا کرتا تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دل ٹوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برا مان جائے، ان کو میری ذات سے کیا ہے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تو وہ عزیز و رشتہ دار کیا ہے، اسے قبرستان دفنانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اب اس مردے کے ساتھ جو آگے تک جو چیز جائے وہ اس کا عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اس بات کی فکر کرو کہ اس دنیا کا اندر تمہارا کوئی سامان آگے چلا جائے، اور وہ سامان ویسے بیٹھے بیٹھے نہیں جائے گا، بلکہ وہ سامان کچھ عبادات کرنے سے، کچھ نیک اعمال کرنے سے، کچھ اپنا آخرت کا ذخیرہ جمع کر لیا، نیک اعمال کر لیے، نفل پڑھ لی، ذکر و اذکار کر لیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں کام آنے والی ہے۔ اور انسان جن چیزوں کے پیچھے آج محنت کر رہا ہے، اپنی زندگی کے اوقات کو دنیا کمانے کے پیچھے گزار رہا ہے، اس حالت میں کہ اسے وہ دین سے بھی غافل ہے، تو یہ جو دنیا ہے انسان کو زیادہ سے زیادہ قبر تک پہنچا دے گی، اس کے بعد کیا ہے واپس آ جائے گی۔ تو انسان کے جو آگے تک عمل جائے گا، وہ انسان کے ساتھ جو آگے تک جو چیز جائے گا اس کا عمل جائے گا۔ اب عمل اچھا ہوگا تو اس کے مطابق اس کو جو ہے کہ اس کا نتائج ظاہر ہوئیں گے، اس کو اجر ملے گا۔ اگر اس کا عمل جو ہے برا ہوگا تو اس کے مطابق اس کو کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے مختصر سی زندگی عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون شخص اچھا اعمال کرتا ہے۔ تو اچھا اعمال کرنے کے لیے، اچھا اعمال میں سبقت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موت کو بیان کیا اور بعد میں زندگی کو بیان کیا۔ تو یہاں سے یہ اشارہ ملا کہ تم دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارو کہ تمہاری موت تمہارے سامنے ہو۔ جب انسان اپنی موت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے گا
تو وہ انسان کیا ہے گناہوں سے اپنا آپ کو بچا لے گا اور نیکی کے راستے کی طرف چل پڑے گا۔ لیکن جو انسان اپنی موت کو اپنے سامنے نہ رکھے، اپنی موت کو بھلا دے، تو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ مقصد ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق کیا ہے زندگی گزارنی ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ جو زندگی دی ہے، جو یہ جسم دیا ہے، یہ اللہ کی ایک امانت ہے، یہ اللہ کی ایک امانت ہے۔ اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ فرمائیں گے۔ یہ جسم ادھار کا مال ہے، اور جو شخص ادھار کے مال پر فریفتہ ہو جائے اسے عاشق کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں۔ ہم دنیاوی اعتبار سے ہی دیکھ لیں، اگر کوئی شخص کسی کے پاس سے کوئی ادھار کے لیے کوئی چیز لے لے، مثلا کسی کے پاس سے کوئی گاڑی لے لی یا کار لے لی، تو اس کو جو ہے کہ بڑی احتیاط سے چلاتا ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ دوسرے کی چیز ہے، اس کے اندر کوئی نقصان ہو جائے گا، پھر وہ مجھے کیا ہے بھگتنا پڑے گا۔ تو ہم دنیاوی اعتبار سے جو ہے کہ اتنا دھیان رکھتے ہیں، لیکن جو یہ جسم، جو یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، تو ہم نے کبھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا کہ آج ہم جو اس زندگی کو جو ہے کہ گناہوں کے اندر گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس زندگی کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اس کے مطابق کیا اس زندگی کو گزار کر چلے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، جو یہ انسان کی زندگی ہے، یہ ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کے مانند ہے، کہ جس طرح ہوا کے جھونکوں میں رکھا ہوا چراغ ایک ہی پل کا محتاج ہوتا ہے، ایک ہی ہوا کے جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ یہ زندگی کیا ہے کہ تھرکتا ہوا ایک ننھا سا دیا، یہ زندگی کیا ہے کہ تھرکتا ہوا ایک ننھا سا دیا، جسے آ کے ایک ہی ہوا کا جھونکا بجھا ڈالتا ہے۔ کہ جس طرح رونے والے شخص کی آنکھوں پر آنسو ہوتا ہے اور وہ آنسو پلک جھپکنے کا محتاج ہوتا ہے، جیسے پلک جھپکی وہ آنسو مٹی میں جا ملا، یہی انسان کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کے مانند ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بلبلہ کب اور کس وقت پھٹے گا۔ کسی شخص نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے کہ جس طرح پرندہ کسی شاخ پر آ کر بیٹھتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے چہچہاتا ہے، پھر اڑ کر وہاں سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، تو ہم بھی اس پرندے کے مانند ہے۔ ہم اس دنیا کے درخت پر کچھ دن کے لیے آئے ہیں، ہم اس دنیا کے درخت پر کچھ دن کے لیے آئے ہیں، اور زندگی کا جتنا وقفہ ہے ہم وہ کیا ہے چہچہا رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اڑ کر کیا ہے اپنے اصلی گھر پہنچیں گے۔ تو اس لیے ہم اس دنیا کے بازار سے تو گزر جائے، ہم اس دنیا کے بازار سے تو گزر جائے، لیکن اس دنیا کے خریدار اور گاہک نہ بنے۔ ہم تو اللہ رب العزت کے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں کیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا کیا ہے امتحان گاہ ہے، اور یہ آزمائش گاہ ہے۔ تو اس آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی عقل اور سمجھ استعمال کر کے اس میں کامیابی حاصل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔